بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین. چلے انشاءاللہ نماز کے جو ہے وہ سیریز میں آج ہم دیکھیں گے کہ نماز کے شرائط کیا ہیں، اسی کنڈیشن کیا ہے کہ جو ہے یعنی کہ کیا چیز ہو اور کیا چیز نہ ہو تو نماز نہیں ہو سکتی ہے، کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے نماز کے لیے. انشاءاللہ وہ کچھ ایک ٹاپک ہم لیں گے اور جو ہے مختصر لیں گے، بہت ڈیٹیل میں نہیں، کیونکہ بہت ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو ہم یہ جو ہے ایک ہفتے میں کورس نہیں کر سکتے ہیں، اس کو تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگ جاتا ہے. تو ان شارٹ بس اتنی سی ہے کہ بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ کہ اگر ہم میں سے کوئی اس میں سے غلطیاں کچھ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کریکشن کروا دے ہمارا. ٹھیک ہے، چلیں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ نماز کے جو ہے شرائط کیا کیا ہے. تو نماز کی کنڈیشن، اس کے شرائط میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ آتی ہے وضو کی. ٹھیک ہے، ایک منٹ رکیں ذرا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو نماز کے کیا شرائط ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. سے تو یعنی کہ نماز کے جو ہے ویسے 9 شرائط ہیں. ایک یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، عقل والا ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے. اس کو جو ہے یعنی کہ تمیز والا ہو، یعنی ایک دم چھوٹا بچہ نہ ہو، اس کے اوپر پھر نماز کی شرط لاگو نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو تمیز والا ہو اور جو اس کے اندر ناپاکیاں ہیں اس کو دور کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو دیکھیے کہ کوئی بھی ایسی وضو ٹوٹ جانے والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے سطر کا ڈھانکنا، یہ بھی نماز کی شرط ہے. اور نماز کا جو وقت ہے وہ یعنی کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت نماز کا وقت ہونا ضروری ہے. پھر نمبر آپ لے سکتے ہو کہ نماز آپ جب ادا کر رہے ہو تو قبلہ رخ ہونا چاہیے. اور پھر آپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی میں اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ایسے کچھ 9 کنڈیشنز ہیں. اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان کی نماز جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر ان میں کوئی ڈسٹربنس ہوا، یہ جو میں نے آپ کو 9 چیزیں بتائی ہیں، تو یہ نماز کا عمل صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ ہم سبھی کو پتہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی وضو نہیں اس کی نماز نہیں. تو بغیر وضو کی نماز پڑھنے والے کی بھی جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی ہے. اور وضو کا حکم کیا ہے کہ ہر اعضاء کو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ تمام اعضاء کو اسی طریقے سے دھونا. ٹھیک ہے، یعنی اچھے طریقے سے جو ہے وہ وضو کرتے ہوئے دھونا. اور کیونکہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ جب بندہ جو ہے یعنی کہ ابھی سمجھ فار ایگزامپل ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، اوکے، اب ہم عصر کی نماز کے لیے وضو کریں گے نا، تو ظہر اور عصر کے بیچ میں جو ہم سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کہ اپنے فضل سے، وضو کی فضیلت یہ ہے کہ اپنے فضل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں الحمدللہ. لیکن وضو بھی صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم کہ بس پانی لیے اور پانی پھینکتے جا رہے ہیں اور ہمارا وضو بھی صحیح نہیں ہوا تو آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. وضو کرنے کے بعد دیکھیں کہ ایک الگ سی کیفیت انسان کے اندر آتی ہے، بڑا ریلیکسیشن اس کو فیل ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو انجوائے کریے، عبادت کو انجوائے کرتے ہوئے کریں، انشاءاللہ آپ کو کبھی وہ بوجھ نہیں لگے گا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اور اس میں اور کیا کیا شرائط آتے ہیں. وضو کے بعد دیکھیے کہ نماز کا حسن کیا ہوتا ہے. نماز کا حسن کیا ہوتا ہے دیکھیے کہ خضوع اور خشوع. ٹھیک ہے، خشوع اور خضوع یہ کیا چیزیں ہو گئی ہیں کہ دیکھیے کہ جس طریقے سے دیکھیے کہ
ایک جب انسان کی نا کبھی بیماری ہوتی، کبھی اس کو کچھ تکلیف ہوتی ہے، تو کیسے یعنی کہ اس کے بدن میں کیسے کیسے چینجز آتے ہیں نا. اگر بہت زیادہ کوئی انسان بہت دن سے بیمار ہے تو بہت اگر ہیلدی ہے تو اس کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے. یعنی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چینجز اس کے بدن میں آتے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں کہ ایمان والے کے دل میں نا جب ایمان داخل ہوتا ہے نا تو اس کا اندر چینج ہوتا ہے. یعنی کہ جب آپ کی نماز ایک دم بہترین ہوگی تو آپ ظاہری آپ کے اندر بدلاؤ نہیں آئے گا، بلکہ اندر سے آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو گے. تو یہ جو ہے ایک وضو کا اور ایک نماز کا ایک یہ دیکھیں کہ یہ حسن ہے. نماز کا حسن یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں کہ قول کے مطابق کہ یہ جو ہے یعنی کہ انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے نا، جس کو دل کہا جاتا ہے. اور اگر وہ چیز کسی کی صحیح رہی، جس کا دل اچھا رہا تو اس کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ بندہ بھی جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اس طریقے سے انسان کو جب انسان کا دل بدلتا ہے، اللہ کے لیے جب وہ کھڑا ہوتا ہے، نماز کا حسن اس کے اندر آتا ہے، خضوع اور خشوع، تو الحمدللہ اس کا دل بدلتا ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد دیکھیں پھر ایسا نہیں ہوتا ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بس وہ خود ہی جھک رہا ہے، نہیں، اس کے بعد جب اس کے اندر خضوع اور خشوع آتا ہے تو اس کا دل اور جوارے سب کچھ جو ہے وہ جھکتے ہیں، خاموشی سے جھکتے ہیں. پھر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دیتا ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے. یعنی وہ فیل کرتا ہے کہ ہاں یہ عبادت میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، ہاں واقعی میں اپنے رب کے آگے جھک رہا ہوں. دیکھیں ان تمام چیزوں کا احساس آپ کو ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے جو ہے وہ عبادت کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو دیکھیے کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو بالکل عاجز والا بن جاتا ہے، اور بالکل ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اس کے نماز میں خضوع اور خشوع ہو اور لوگوں کے آگے اکڑتا پھرے. جی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں. جب اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے تو بہت یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری عزت دیتے ہیں لوگوں کے درمیان. تو جو اللہ کے سامنے خضوع اور خشوع سے جھک جاتا ہے تو الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتے الحمدللہ. تو ہم جو ہے وہ اپنی نماز میں حسن کیسے پیدا کریں؟ خضوع اور خشوع کے ساتھ کوشش کریں اس طریقے سے. اور یہ کیا ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح، آپ کا دل، آپ کی پوری سوچ سب عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھکے. آپ رکوع میں ہیں تو آپ کا جسم کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی جھکنا چاہیے، آپ کے اندر عاجزی آنی چاہیے، کیونکہ رکوع اور سجدہ دیکھیے کہ عاجزی کی نشانی ہے. ایک بندہ جب واقعی اللہ کے آگے جھکتا ہے تو وہ بندوں کے آگے بھی عاجزی کرتا ہے کہ ہاں میرے اندر جو ہے انسانیت ہے، یا میں اللہ کا بندہ ہوں، یا اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اگلا پوائنٹ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ اطمینان سے نماز پڑھنا. اطمینان سے نماز پڑھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک قول کے مطابق کہ ایک شخص مسجد میں آیا، پھر اس نے نماز جیسی تیسی پڑھی اس نے پڑھی، اور اس کے بعد پھر وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ نہیں بھائی تم پھر سے جاؤ اور پھر سے نماز ادا کرو ایسے. تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 سے 3 مرتبہ ایسے کہا، اور کہا کہ اس نے صحیح سے نماز ادا نہیں کی. کیسے صحیح سے نماز ادا نہیں کی؟ کیونکہ دیکھیں جو صحیح سے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ نماز کے چور ہوتے ہیں. نماز کا چور کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا. تو نماز کا چور وہ ہوتا ہے جو اپنے رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے. نہ وہ صحیح سے رکوع کر رہا ہے، نہ وہ صحیح سے سجدہ کر رہا ہے. اللہ کی پناہ کہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کہ دیکھا کیا ہے، بالکل ہنوں کے ساتھ کی بات ہے کہ یہاں میری سورۃ الفاتحہ پوری نہیں ہوئی پڑھ کے میں نماز سے کھڑی ہوں اور اگلی بندی کی 3 رکعت نماز پوری ہو گئی ہے نا. کتنی حیرت کی بات. دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں نماز کے چور، جو جنہیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے سجدہ کیا نہیں کیا، انہوں نے رکوع کیا یا نہیں کیا. اپنے آپ کو بس یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں اور بس ایکسرسائز کرو اور جاؤ. جی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اطمینان سے نماز پڑھنا چاہیے. اتنے اطمینان سے کہ آپ اگر رکوع میں جا رہی ہیں تو آپ کو احساس ہونا چاہیے، یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈیوں کو فیل ہونا چاہیے کہ بھائی میں رکوع کی کنڈیشن میں ہوں. آپ سجدے میں جائیں تو فیل ہونا چاہیے کہ میں سجدے میں ہوں. ایک ایک ارکان کو فیل کرتے ہوئے پڑھیں، اور اطمینان اسی طریقے سے آتا ہے. اور دوسرے کیا طریقہ ہے کہ کس طریقے سے اطمینان کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں
کہ ایک ایک لفظ کو ہم بہت اچھے سے تجوید کے ساتھ اور کہ صحیح مخرج کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں. جب ہم اس طریقے سے کرتے ہیں نا تو الحمدللہ خود بخود جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے یعنی کہ اطمینان آ جاتا ہے نماز میں. آپ ایک بار کر کے دیکھیں، ایک بار تو آپ اس طریقے سے نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا اس سے پہلے زندگی میں میں نے کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی ہے. تو انشاءاللہ عمل کی توفیق اللہ سے مانگے، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محفل میں آپ ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پھر وہی بات ہے نا کہ خوبصورتی، نماز میں خوبصورتی کیسے پیدا کرے نا، کیسے. تو آپ کو دیکھیے کہ بالکل یعنی آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ آپ کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور چلو یہ تو ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تو ہے ہی کہ یہ فیل ہونا چاہیے کہ میں میرے رب کو دیکھ رہی ہوں. حسن جس کو کہا تھا، لیکن یہ تو پاسبل نہیں میں میرے رب کو دیکھوں. تو بندہ کم سے کم اتنا تو خیال کرے کہ یہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. الحمدللہ یہ تو ہم خیال کر ہی سکتے ہیں نا. تو کبھی بھی یعنی کہ یہ سوچ کر کہ میں جو کچھ بھی پڑھ رہی ہوں اور جو کچھ بھی میں کہ ارکان کر رہی ہوں، ادا کر رہی ہوں، سب میری رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ کہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، سب اس کو پتا ہے، سب اس نے جو وہ دیکھ رہا ہے مجھے. یعنی اس طریقے کی فیلنگ آپ کو رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس پر بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری نماز میں جو ہے وہ خوبصورتی پیدا کر دے. اب آپ دیکھیں کہ یعنی کہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ 5 وقت جو ہے وہ وضو کر کے، ویسے تو وضو بہت مرتبہ ہو جاتی ہے الحمدللہ، میری تو ہوتی ہے بہت ٹائم، ایسا نہیں کہ میں صرف نماز کے وقت ہی وضو کرتی ہوں، ایسے بہت سارے اوقات ہوتے ہیں الحمدللہ کہ جب بھی واش روم گئی تو وضو کر کے ہی نکلتے اللہ کے حکم سے نا. اچھا، تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ناؤ ڈے ہم کو کوئی پانی کی پریشانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ایسے نارملی ہم کتنے پانی بہا دیتے، تو کیوں نہ اس کو اچھے کام میں بھی استعمال کریں. اور اس کے بعد پھر کسی سے ملاقات، ہم جب 5 وقت کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کی کتنی محبت ہمارے دل میں آ جانی چاہیے نا. تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنائے اور اپنی نماز میں خوبصورتی پیدا کرے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنا اچھا دوست بنا لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی چیز جو ہمیں نماز میں جو ہے دھیان رکھنی ہے یا کیا شرط ہے اس کی، کہ دل کا حاضر رہنا. یس، اٹس اے کہ ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل، کہ تھوڑا سا ہے مشکل، لیکن آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یقین کریں کہ آپ بالکل فزیکلی اینڈ مینٹلی بھی آپ رہیں گے، پریزنٹ رہیں گے نماز میں. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑی ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نا یہ حدیث جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، صحیح حدیث ہے یہ. اوکے. تو اس میں یعنی کہ انسان جب کہ نماز کا عمل کرے تو اس اللہ سے قبولیت کی امید رکھے وہ، اور اسے چاہیے کہ اس کا دل بھی حاضر رہے اور اس کا دل غافل نہ رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غافل دل کے عبادت قبول نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ آج کل کیوں جو ہے عبادتیں مسلمان کی قبول نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کہ مینٹلی یا پھر دل سے اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتا ہے. ذرا ہم نماز میں کھڑے ہوئے تو اللہ کی پناہ، میں نے کافی لوگوں کے منہ سے سنا ہے ایسا نا کہ جو چیز کبھی یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے نا. ہوتا ہے اکثر کوئی چیز بھولے بسرے رہے اور یہ ہوتا ہے ایسا نا کہ یہ کہ آپ جب دیکھیں آپ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہم پوری توجہ نہیں دے رہے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طرف توجہ کیسے دیں گے؟ سوچیں آپ ذرا. آپ کسی کے سامنے بیٹھی ہیں اور آپ بات کر رہی ہیں اور اپنی گردن کو رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ میں آپ گھما کے بیٹھی ہیں تو سامنے والے کو کیا لگے گا؟ بھائی یہ بات تو مجھ سے کر رہی ہے لیکن اس کا جو ہے وہ کہ انٹینشن یا پھر اس کا اٹریکشن میری طرف نہیں ہے، تو سامنے والا بندہ بھی آپ کو کوئی ریسپانس نہیں دے گا، ہے نا. تو دل کا حاضر ہونا، اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی بھی نماز میں پریزنٹ رکھیں. ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے کسی کی، میں شیئر کرتی ہوں کہ کیسے کیسے لوگوں کا حال ہوتا ہے نا کہ جماعت سے نماز ہو رہی تھی تو اب کیا ہوا کہ اختلاف ہو گیا کہ امام صاحب نے
3 रकत नमाज पढ़ाई या 4 रकत नमाज पढ़ाई, तो भाई अब सजदे सहू करना पड़ेगा ऐसा ऐसा। तो उसी की जमात में एक बंदा खड़े होकर कहने लगा नहीं नहीं इमाम साहब ने 3 रकत नमाज पढ़ाई। बोले कैसे आप श्योर हो, आपने कैसे इस बात को इतने गारंटी से कहा? उसने कहा कि देखिए जब कि जब मैं पहली रकत करता हूँ तो मैं मेरी 4 दुकानें हैं, मैं पहली दुकान का हिसाब करता हूँ, फिर दूसरी दुकान का, तीसरी रकत में तीसरी दुकान का, और अब देखे तो चौथी दुकान का तो हिसाब हुआ ही नहीं मेरा, और अभी तक तो इसीलिए ना इमाम साहब ने जो है वो 3 ही रकत नमाज पढ़ाई, 4 नहीं पढ़ाई। सोचे आप जरा, कहने को तो आप सोचे कि जस्ट इट्स नॉट ए जोक, बट देखें आपकी लोगों का हाल देखें आप कि है वो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के घर में खड़ा है, उसमें भी अपने कारोबार की फिक्र में लगा हुआ है वो। समझ आप, यानी कि इस तरीके से लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ मामला करते हैं और फिर अल्लाह से जो है वो शिकायत करते हैं, अल्लाह मैं तो नमाज ही पढ़ती हूँ, मैं तो ऐसा भी करती हूँ, मैं इतने जिक्र अस्कार करती हूँ। ठीक है आप करते हैं, लेकिन उसमें आपका दिल कितना हाजिर था? जो नमाज आप बिल्कुल दिल से पढ़ेंगे ना, बिल्कुल बेखबर हो जाया करें। फिर कुछ लोगों का मसला आपने सुना होगा कि डिस्टर्ब मत करो, शोर मत करो, मैं नमाज पढ़ रही हूँ। यकीन करें मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक सिंगल ही रूम है मेरा, बच्चे हैं, शोर करते खेलते वहीं खेल रहे हैं, वहीं पे सब उनका मस्ती चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, मतलब मेरी तवज्जो उनकी तरफ है ही नहीं। दैट्स व्हाई मुझे कभी उनको बोलना नहीं पड़ता है कि खामोश रहो मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। तो अपने आप को इस तरीके से बेनियाज करे लोगों से, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में आए तो बिल्कुल खालिस उसके लिए होकर आए इंशाअल्लाह। ठीक है, फिर अच्छा क्यों हम करें ये? हम चाहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुतवज्जा हो हमारी तरफ, तो हमारी नमाज को बाकायदा पूरे खुशू और खुशू से हमको अदा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखें कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि नमाज का हुस्न जो है खुशू और खुशू है ना, और उसके जो है वो सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? व्हाट्स द रीजन कि आज लोग जो है बहुत खालिस दिल से, बहुत के इतना इंटेंशन से क्यों नमाज अदा नहीं कर पाते हैं? तो उसकी सबसे बड़ी रुकावट जो है वो शैतान होता है। ठीक है, तो शैतान जो है वो कभी भी आपको नहीं चाहेगा कि आप जो है वो अल्लाह की इबादत एकदम खालिस दिल से करें। तो देखिए कि जब हम शुरू में ही आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हमने बोल दिया है, तो फिर इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? यानी आपने उस तरीके से कहा ही नहीं कि शैतान आपके पास से हट जाए। तो जब आप उसको पढ़ें तो बिल्कुल इस तरीके से पढ़ें कि वाकई शैतान आपके पास से चले जाए, और जब आप ताउज़ पढ़ें तो फील करें कि अब मैं अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ गई हूँ, अब मुझे जो है वो अल्लाह ने अपनी हिफाजत में ले लिया है, अब मेरा ध्यान कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो कोशिश करें अपने आप को कम्प्लीटली आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये आपका सिर्फ जबान से नहीं होना चाहिए बल्कि आपका दिल से भी होना चाहिए। ये जो बात निकलती है आपके दिल से भी निकले कि हाँ वाकई मैं अल्लाह की प्रोटेक्शन में चली गई हूँ शैतान मरदूस से। क्योंकि जब तक आप जो है वो बिल्कुल यानी इंटेंशन से आप नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल है कि कोई चीज आपके हाथ लगे। चले, फिर उसके बाद जो है वो फिर एक सवाल आता है, भाई कैसे हम खुशू और खुशू से नमाज पढ़े ना, कैसे पढ़े और कैसे हम पैदा करें अपने अंदर? तो एक बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ, कोई मुश्किल तरीका नहीं है, बहुत आसान सा तरीका इंशाल्लाह अगले कुछ लेक्चर्स में हम लेने वाले हैं। कि जब देखिए आपके फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों की तवज्जो मेरी तरफ है और मैं आपसे पूछूं कि क्या रीजन है जो आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, वजह कोई बताएगा मुझे? चलिए बताएं। क्योंकि जो मैं आपसे बोल रही हूँ मैं आपकी ही लैंग्वेज में अल्हम्दुलिल्लाह बात कर रही हूँ, मैं उस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ जो आपको समझ आ रही है, या फिर आपको बात समझ आ रही है इसलिए आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान मेरी तरफ है। बस इतना समझ लें, आप नमाज में अपने ध्यान को लगाना चाहती हैं, खुजू पैदा करना चाहती हैं, तो नमाज को समझ कर पढ़ना शुरू कर दें आप। ठीक है, जब आप नमाज को समझकर पढ़ना शुरू कर देंगे ना, इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आप फील करेंगी कि हाँ पहले से बेहतर मेरी नमाज हो गई है, अब मेरा ध्यान नमाज से कहीं नहीं हटता है। एक एक अरकान को सीखने की कोशिश करें, एक एक लफ्ज जो नमाज में जिक्र अज़कार उसके हैं उसको समझकर पढ़ने की कोशिश करें। और जब हम समझकर पढ़ते हैं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद जो है हमारा पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो नमाज में हो जाती है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप इसको समझ गए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। अर्रहमानिर रहीम, आप कह रही हैं कि वो रब, यानी तमाम तारीफें उस रब के लिए तो जो तमाम जहानों का रब है।
اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور جو رحمان اور رحیم ہے. فوراً اگلا جملہ ٹرانسلیشن آپ کے دماغ میں آ گیا، اب مجھے یہ پڑھنا ہے، اب مجھے یہ پڑھنا ہے. اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جب ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں الحمدللہ خود بخود ہمارے ذہن میں باتیں آتی رہتی ہیں اور ہمیں نہ کسی کی کوئی بات سننے کا چانس ملتا ہے اس میں نماز میں، نہ دھیان بھٹکنے کا. کر کے دیکھیں آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں کہ نماز پڑھتے وقت بھی اور جب ہمارے اندر خضوع اور خشوع آتا ہے تو اس کا الٹیمیٹ کیا ملتا ہے، ہم نماز پڑھتے وقت بہت زیادہ کیئرفل رہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کوئی غلطی ہم سے نہ ہو جائے. اب بھائی میں نے یہ پڑھا، اس کے بعد تو مجھے یہ پڑھنا تھا، رے میں نے تو یہ پڑھ دیا، تو غلطی کے چانسز نہ کے برابر ہوتے. اتنا سمجھ رہے ہیں آپ، بہت چانسز اتنے نہ کے برابر رہتے ہیں نا کہ بندہ پھر کم غلطیاں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پر ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے، آپ لوگ جو ہے وہ اس کو پڑھ لیں اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنے دعا میں شامل کریں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ایک دعا ہے کہ آپ اپنی نماز میں خشوع کیسے پیدا کر سکتی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا نافع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. واقعی بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں یا میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جس میں تیرا ڈر نہ ہو، ایسی جان سے کہ جو اس میں شک و شبہ ہو، یا پھر ایسی دعا سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں کہ جو قبول ہی نہ ہو. سوچے اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ کے رسول نے ہمیں یہاں سکھایا ہے، تو کوشش کریں اگر آپ کو یہ عربی میں یاد نہ ہو تو آپ اردو میں بھی اس کو مانگ سکتی ہیں. بڑی آسان ہے اردو میں بھی. اللہ ایسا علم نہیں دینا کہ جو فائدے مند نہ ہو، اللہ ایسا دل نہیں دینا کہ جس میں تیری خشیت نہ ہو. ایسے دل سے بچا، ایسے علم سے بچا، ایسے نفس سے بچا، اور ایسی دعا سے مجھے بچا کہ جس کا قبول ہی نہیں ہونا ہے. تو سوچے بالکل یعنی کہ اس کا اپوزٹ پھر الٹیمیٹ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم دے دیں گے، ایسا دل اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کہ جس میں اللہ کی خشیت ہو. ٹھیک ہے. پھر ایسی دعائیں انشاءاللہ ہمیں مانگنے کی توفیق دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قابل قبول ہو. دعاؤں کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیں اس طریقے سے انشاءاللہ انہی دنوں میں میری کوشش ہے کہ ایک سیکشن ہم لوگ جو ہے وہ دعاؤں پہ رکھیں گے. کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ دعا پہ ایک کوئی درس دیں، تو انشاءاللہ اسٹڈی چل رہی ہے میری اللہ کے حکم سے. یہ ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو دیکھیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ نماز کے شرائط میں سے کچھ باتیں تھیں جن میں سے کچھ چیزیں آپ کو میں بھی پتا بھی ہیں اور کچھ چیزیں شاید نہیں بھی پتا ہوں گی. تو کوشش کریں ان تمام چیزوں کو اپنانے کے لیے، اس کو عمل میں لانے کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین.